میں سالوں سے استغفار کر رہی تھی مگر حالات نہیں بدل رہے تھے۔ پھر ایک ایسا لمحہ آیا کہ میں نے استغفار کو ویسے پڑھا جیسے کبھی پہلے نہیں پڑھا تھا، اور وہیں سے میری تقدیر کا نقشہ بدلنا شروع ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میری فیملی، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اپنی زبان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دیں۔ آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، اللہ پاک سب قبول کر لیں اپنی بارگاہ الہی میں۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ کے لیے بہت ساری دعائیں سب کے لیے دل سے۔ بس یہ ہے کہ آج جو ہے استغفار کے بارے میں آپ لوگوں سے کچھ چیزیں شیئر کروں گی جو لوگ استغفار سالوں سے پڑھ رہے ہیں، اور میں بھی کافی ٹائم سے استغفار پڑھ رہی تھی، لیکن استغفار پڑھنے سے میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں استغفار پڑھ رہی تھی، لیکن استغفار کا وظیفہ میں نے کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ استغفار میں ایسے ہی پڑھتی تھی، تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ مجھے دلی سکون ملتا تھا، لیکن وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری پریشانیاں اور ہماری زندگی میں معاوضے کیوں نہیں ہو رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ تھی، کیونکہ 7,000 بار استغفار پڑھنا بہت مجرب وظیفہ ہے یہ، اور بہت زیادہ طاقتور، بہت زیادہ پاورفل ہے۔ جب ہم 7,000 بار استغفار پڑھتے ہیں نا، تو 7,000 بار استغفار پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو جب بھی میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں، آپ لوگ 7,000 ٹائمز جو ہے استغفار پڑھیں، تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھا نہیں جاتا۔ تو میں یہی کہتی ہوں کہ جب تک آپ لوگ محنت نہیں کریں گے، تب تک آپ کو وہ ریزلٹس نہیں ملیں گے، تب تک آپ جو ہے 7,000 ٹائمز آپ استغفار نہیں پڑھیں گے۔ میری تو بہنیں جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنی ہزار بار استغفار پڑھ لیتی ہیں، اور ان کا مطلب روز کا روٹین ہے۔ لیکن استغفار پڑھنا یہ آپ جو ہے ایک دن یا 2 دن یا 3 دن کا کام نہیں ہے، آپ اس کو روز ڈیلی اپنی لائف میں شامل کریں، اپنے روٹین کا اس کو حصہ بنائیں۔ جیسے ہم روزمرہ کے کام کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے ہم نے استغفار بھی لازمی کرنا ہے۔ اور استغفار جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کے کام آسان ہو رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تبدیلی آپ کی اپنے اندر ہی آتی ہے۔ آپ کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ کے اندر سب سے پہلے سکون اترتا ہے، جتنی بری عادتیں ہوتی ہیں نا وہ ختم ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھہراؤ آ جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے، شکر آ جاتا ہے استغفار کرنے سے۔ اور پھر اس کے بعد جب آگے کے جو معاملات ہیں نا، جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں، جو بھی ہماری حاجات ہیں، اللہ پاک وہ قبول کرنے لگتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہونے لگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے ہمیشہ اس لیے ہی کہتی ہوں کہ جب سے میں نے خود جو ہے 7,000 بار پڑھنا شروع کرا، لیکن پھر اس کے بعد جب میں نے 7,000 بار پڑھنا شروع کرا تو مجھے بہت زیادہ سکون ملتا تھا۔ ایسا لگتا تھا میرے سارے کام جو ہے نا بالکل صحیح ہو رہے ہیں۔ تو پھر ایک میری زندگی میں یہ بھی ٹائم آیا آپ لوگوں کی طرح کہ میں نے بیچ میں پھر چھوڑ دیا تھا، میں نے گیپ دے دیا۔ جب میں نے گیپ دیا نا، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ جب ہم اس کو چھوڑ دیں گے نا، تو پھر ہماری زندگی جہاں تھی وہیں آ جائے گی، جہاں سے ہم نے شروعات کری تھی نا، وہیں پر ہی ہم آ جاتے ہیں۔ جیسے میں پھر سے اپنے اندر بے سکونی جو ہے محسوس کرتی تھی، اور نہ میرے کام جو ہو رہے تھے نا، مجھے ایسا لگا وہ میرے کام ٹھہر گئے ہیں۔ میں نے بہت بڑا چینج دیکھا جب میں نے استغفار نہیں پڑھا۔ تو پھر میں نے بولا نہیں، استغفار تو لازمی ہے زندگی میں، استغفار کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی استغفار مت چھوڑیں، بیچ میں ایک دن کا بھی گیپ مت دیں، اور آپ ڈیلی استغفار پڑھیں۔ پھر آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کتنے بڑے بڑے معجزے ہوں گے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں معجزے ہوتے ہوئے دیکھے، اور مجھے اتنا سکون ملتا ہے استغفار پڑھنے سے۔ جو لوگ بے چین ہیں، انگزائٹی میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، آپ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ 7,000 بار پڑھیں، اور 7,000 بار ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ اس سے آپ نے جو ہے کم نہیں پڑھنا، زیادہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اس سے کم بالکل مت پڑھیے گا۔ اول آخر درود شریف آپ 11 بار بھی لگا سکتے ہیں، 7 بار بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ چاہے سٹنگ میں پڑھ لیں، ایک پورے دن میں آپ اس کو لازمی ختم کریں، پھر آپ دیکھیے گا آپ کو 7 دن کے اندر ہی آپ کو ایسے رزلٹس ملیں گے نا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔
مطلب اب یہ ہوتا ہے کہ بس دل چاہتا ہے کہ جب تک زندگی ہے نا، جب تک استغفار کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے بس ہمارے استغفار کو قبول کریں۔ اور استغفار جو ہے دوسرا، آپ دل سے پڑھیں، دل سے اپنے گناہوں پہ بالکل جو ہے آپ کو ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ ہم نے جو گناہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم اس پہ شرمندہ ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ ہم گناہ نہ کریں۔ ہم تو انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، لیکن کوشش تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ اور اللہ تعالیٰ سے جب ہم پوری سچائی کے ساتھ استغفار کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کو فوراً قبول کر لیتے ہیں اور بہت پسند فرماتے ہیں۔ استغفار کے ساتھ ساتھ شکر ادا کرنا سیکھیں، شکر ادا کیا کریں، اللہ پاک کا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کیا کریں۔ میں نے استغفار کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھا۔ جب میں نے استغفار پڑھنا شروع کرا تو میرا اللہ پہ اتنا زیادہ، پہلے بھی مجھے بہت یقین تھا اللہ کی ذات پہ، مجھے پتہ تھا میرے ساتھ اگر میں کوئی اللہ پاک سے دعا مانگتی تھی تو میرے اندر کبھی بھی یہ نہیں آیا کہ اللہ پاک میری دعائیں قبول نہیں کرتے۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب سے میں نے اپنے یہ چینل بنایا ہے نا، جب سے میں کامنٹ سے پڑھتی ہوں، لیکن مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں ہم سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہے، تو اس پہ بھی بہت بڑی مصلحت ہے اللہ پاک کی۔ اور جن کو یہ لگتا ہے نا، جن کا دل میں ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو آپ لوگ جو ہے استغفار کریں، آپ کا اللہ پہ اتنا بھروسہ ہو جائے گا، اتنا یقین ہو جائے گا نا، پھر آپ کبھی یہ بات نہیں سوچیں گے اللہ پاک ہماری دعائیں قبول نہیں کرتے۔ ایک اور چیز جو ہے میری زندگی میں نے چینج کری ہے، اگر استغفار آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگ رہے ہیں، تو آپ خود بھی دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ چاہے آپ کے ساتھ کوئی کتنا بھی غلط کر دے، آپ کے ساتھ کچھ بھی کرے، جب آپ اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں تو پھر آپ اس کے بندوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ دل میں بات رکھ لیتے ہیں، اور سالوں سالوں تک جو ہے چاہے وہ ان کے سگا خون ہی کیوں نہ ہو، بہن بھائی ہوں، ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہو، کیسا بھی مسئلہ ہو، آپ کہیں اللہ پاک میں نے آپ کے لیے آپ کے بندے کو معاف کر دیا، آپ مجھے بھی معاف کر دیں۔ جب آپ سونے لگے نا، تو دیکھیں زندگی موت کا کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے۔ جب آپ سونے لگے اللہ پاک سے معافی مانگ کے سوئیں، اور دوسروں کو بھی معاف کر کے سوئیں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو پوری کائنات بنائی ہے، ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہم جتنا گناہ گار کوئی ہو سکتا ہے، ہم نے کتنے گناہ کرے ہوں گے، کتنے گناہ، ہم غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اتنے غلط غلط کام ہم کرتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے جو ہم کر جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا رب دیکھیں کتنا عظیم ہے، ہمارے رب کی شان دیکھیں کہ ہمارے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے استغفار کرو، میں تمہیں معاف کروں گا، بلکہ معاف کیا کروں گا، میں تمہیں ہر چیز عطا کروں گا استغفار کرنے سے۔ جب اللہ پاک ہم پہ اتنے مہربان ہیں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ مہربان کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، اللہ تعالیٰ کو جو معاف کر دیتے ہیں نا، چاہے آپ کے ساتھ کوئی کتنا بھی کچھ غلط کر دے، دیکھیں وہ بدلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ بہتر بدلہ لینے والے ہیں، میری تو کوئی اوقات نہیں کہ میں اپنا بدلہ لے سکوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنا جو بھی آپ کے ساتھ جس نے جو بھی کرا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کی رضا کے لیے آپ کے بندوں کو معاف کرا، اور کبھی بھی کسی کے لیے دل میں کچھ بھی نہ لائیں، اپنے دل کو صاف کر لیا کریں فوراً، اور صاف دل کے ساتھ جب استغفار کریں گے نا، تو اللہ پاک آپ کے استغفار کو فوراً قبول فرمائیں گے۔ یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور آپ دیکھیے گا جو شکایت کرتے ہیں، شفا کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا ہم استغفار پڑھ رہے ہیں ہماری زندگی میں معجزات نہیں ہو رہے، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اتنے معجزے ہوں گے کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک سچے دل سے جو توبہ کی جاتی ہے، اور سچے اور پاک صاف دل سے جو توبہ کی جاتی ہے نا، اللہ پاک اس کو فوراً قبول فرماتے ہیں۔ 7000 بار استغفار پڑھیں، بس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔